ایڈز لاعلاج خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ یہ ایک وائرس HIV سے پھیلتی ہے، اور کئی دوست سوال کرتے ہیں کہ HIV ایڈز کیا ہوتا ہے۔ HIV ایک وائرس ہے جو ایڈز کو پھیلاتا ہے، اور جب یہ وائرس جسم میں جاتا ہے تو وائٹ بلڈ سیلز کو تباہ کر دیتا ہے، جس سے قوت مدافعت آہستہ آہستہ کم ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بیماری کو بھی جلدی رام نہیں آتا، جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ کاسز آف ایڈز، ایڈز کیسے پھیلتی ہے؟ ایڈز ایک چھوت والی مرض ہے۔ یہ ایک سے دوسرے انسان میں خون کے ذریعے یا لیکوڈ کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ ایڈز کی بیماری زیادہ تر 75 سے 85% تک جنسی ملاپ کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ جنسی راہ روی اور جنسی آزادی اس کے مین اسباب ہوتے ہیں۔ عورت سے یہ بیماری چھاتی کا دودھ پلانے سے بچے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ ایڈز کا متاثرہ خون جب ایک صحت مند انسان میں شامل ہو جاتا ہے تو اس سے ایڈز پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکہ لگانے والی سرنج کو بار بار استعمال کیا جائے تو اس سے بھی ایڈز کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ٹانکے لگانے کے لیے گندے اوزاروں کا استعمال کیا جائے تو بھی ایڈز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ حجام کے گندے اوزار اور بلیڈ سے ایک سے دوسرے میں یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ دانتوں کے گندے اوزار سے بھی یہ بیماری پھیلتی ہے۔ دانت نکالنے والے عطائی اور بازاری ڈاکٹر یہ بیماری کو پھیلا سکتے ہیں، اور جسم پر نام کنندہ کرنے والے بھی ایک بیماری کو دوسرے میں منتقل کر سکتے ہیں۔ ایڈز کی علامات: وزن میں کمی، مسلسل بخار رہتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، چکر آتے ہیں، سر درد رہتا ہے، رنگت پیلی ہو جاتی ہے، شدید کھانسی، نمونیا اور دمے کی شکایت رہتی ہے، لگاتار پیچس رہتے ہیں، بلغمی جھلیوں میں رسولیاں بن جاتی ہیں، ناقابل علاج شدید خارش پڑ جاتی ہے، مریض کو پانی اور خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایڈز کے مریض کی تشخیص کے لیے چند ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس میں DNA ٹیسٹ، PCR کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ELISA ٹیسٹ اور وائرل آئسولیشن ان کلچر کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ایڈز کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم ایڈز سے بچاؤ کر سکتے ہیں۔ اسلام کے زرعی اصولوں پر عمل کریں، بے راہ روی اور جنسی آزادی سے پرہیز کریں، خود کو اپنی بیوی تک ہی محدود رکھیں، کبھی بھی ٹیسٹ کے بغیر خون کو دوسرے میں منتقل نہ کریں، انجیکشن لگانے کے لیے ہمیشہ نئی سرنج کا انتخاب کریں، ہمیشا نئے بلیڈ سے شیو کریں، حجام کے پاس شیو نہ کروائیں بلکہ خود ہی گھر پر کریں، اور حجام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عذاروں کو جراثیم کش محلول سے صاف کرے۔ غیر تربیت دائیوں سے ڈلیوری نہ کروائیں۔ شک شبے کی صورت میں شادی سے پہلے لڑکی یا لڑکے کے ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے۔ سادہ اور پاکیزہ زندگی بسر کریں، نماز کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔